بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ دوستو، کیا حال ہے آپ سب کا؟ بالآخر مبارک ہو آپ کو۔ آج پچھلے سال سے جو نیب ترامیم کا کیس تھا جو عمران خان صاحب نے عدالت میں پٹ کیا تھا، آج اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ اب ہوگا کیا؟ اس سے جتنے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا، وہ نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا پھر کسی اور جماعت کے، اگر یہ بات کالعدم ہوتی ہے، جو کہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو بندیال صاحب ہیں، ان کے اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں نوکری کے، انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دینا، ایسا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اگینسٹ ہو اس کے، لیکن جس طرح کے ان کے ریمارکس ہیں اور جس طرح کی ان کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ قانون بنیادی انسانی حقوق کے قانون کے متصادم ہیں یہ ترامیم، تو اس کو کالعدم اگر قرار دے دیا گیا تو مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں، خاص طور پہ کیونکہ زیادہ ریلیف انہوں نے اٹھایا ہے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، سارے کیسز دوبارہ چالو ہو جائیں گے۔ اب یہ تو ہوگا سو ہوگا۔ آرمی چیف صاحب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ۔ آرمی چیف صاحب بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، کرپشن سے لوگ ملک کو پاک کریں گے۔ خاص طور پر انہوں نے سندھ کے سسٹم کا ذکر کیا جس کو زرداری صاحب ہیڈ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بات تو کر دی ہے، ہو سکتا ہے گرفتاریاں بھی ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خلاف کیس چلے بھی۔ پی ٹی آئی تو پہلے ہی بھگت رہی ہے۔ میں نے کل کی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہوائیں کسی کی دوست نہیں ہوتی، چراغ سب کے بجھیں گے۔ اب ہوگا یہ جو لگ رہا ہے ایسا کہ جی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب اس بات کے اوپر کنونس ہیں کہ ان سب کو جو ہے وہ لٹکایا جائے، ان سب کو سزائیں دی جائیں، یا کسی کو بلیک میل بھی کیا جائے گا شاید۔ اب تک تو ایسا ہوتا آ رہا ہے۔ اگر آرمی چیف صاحب اس میں سیریس ہیں تو سب سے پہلے تو پھر باجوہ صاحب کو پکڑے نا، کیونکہ باجوہ صاحب نے ایک ایسی حکومت کو گرایا جو 6% کی گروتھ کر رہی تھی۔ اگرچہ حالات ٹھیک نہیں تھے، اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن اس سے بہت بہتر تھے جو آج حالات ہیں۔ آج بجلی کی بلوں کے اوپر، باقی مہنگائی کے اوپر جس طرح کے لوگ بل بلا اٹھے ہیں لوگ، اب اس سے بہتر تھے وہ حالات۔ میں آج ایک اور چیز پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی سیاست کا مقصد پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان نے تو آ کے اس میں چینج کیا، ڈائنامکس چینج کی ہیں۔ پہلے ہمارے سیاستدانوں کا مقصد کیا تھا یا اب کیا ہے؟ پی ڈی ایم کی حکومت بنی، مہنگائی کا نام لیا گیا۔ مہنگائی کم ہے یا بڑی ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ مقصد کیا تھا؟ کیسز معاف کروانا، اپنے پیسے بچانا۔ یعنی وہ ایک ہمارے صحافی ہیں بھٹی صاحب، وہ کہتے ہیں مال بچاؤ، آل بچاؤ اور کھال بچاؤ۔ پی ڈی ایم کا یہی حال تھا۔ اس سے پہلے نون لیگ 90 کی دہائی میں یہی کرتی رہی۔ پاناما کے پیپرز میں نون لیگ کا نام آیا، نواز شریف کا نام آیا خاص طور پہ۔ نواز شریف کہتے رہے کہ جی میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، جبکہ جس فلیٹ میں وہ آج موجود ہیں وہ کہاں سے آئے، اس کے پیسے کہاں سے بنا وہ فلیٹ، اس کا جواب وہ آج تک نہیں دے سکے۔ 99 میں جب مشرف صاحب نے اقتدار اس کا ختم کیا تھا نواز شریف کا، تو اس وقت اس کے بیٹے حسین نواز شریف نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو ہم کرائے پہ رہتے ہیں، یعنی اپنے گھر کو کرائے کا بتا رہے ہیں۔ بعد میں وہی کرائے کا مکان انہوں نے خرید لیا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے خریدا؟ پبلک آفس ہولڈر تھے آپ، پیسے کہاں سے آئے؟ آج تک جواب نہیں دیا۔ زرداری صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ 10%۔ جب بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم تھیں تو زرداری صاحب اپنے گھوڑوں کے لیے اے سی لگوایا کرتے تھے، یعنی کہ بندوں کو اے سی میسر نہیں، گھوڑوں کا استبل بنایا ہوا تھا، اس میں اے سی لگایا ہوا تھا انہوں نے، بلکہ اے سی لگوائے ہوئے تھے۔ کتنے اے سی تھے؟
اب اس کے بعد زرداری صاحب کے اگینسٹ بھی مقدمات چلے، ثاقب نثار صاحب کے دور میں یہ جعلی اکاؤنٹ کیس، پتہ نہیں کتنے ارب روپے کے انہوں نے کیے کام۔ سندھ کے اندر تو بھکاریوں سے بھی انہوں نے پیسے وصول کروا کے بلاول ہاؤس کو بھیجے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، 2016 میں جب ضرب عضب آپریشن ہو رہا تھا تب کی یہ رپورٹ ہے رینجرز کی کہ سالانہ 10 ارب روپیہ جو ہے وہ بھکاریوں کی بھیک مانگ کے لوگوں کو اکٹھا کرتے۔ ان کے کام چیک کریں کہ بھکاریوں سے بھی پیسے وصول کرواتے ہیں، یعنی کہ بھکاریوں کی صورت میں ان کے سرگنا موجود ہیں جو لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ زرداری صاحب ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب، اسی طرح فضل الرحمان صاحب۔ اب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ دین کا نام لے کے اخلاقیات کا درس تو دیتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اخلاقیات آپ نے کچھ مہینے پہلے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کیا کیا الفاظ یوز کر رہے ہیں، میں اس ویڈیو میں وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ ہے ان کی اخلاقیات، ہمیں درس دیتے ہیں صبر کا، اخلاقیات کا۔ جب ان کی جان پہ پڑے تو یہ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب اقتدار میں آئے تو پھر عوام کو بھول جاتے ہیں۔ اس بار جب بھی الیکشن ہوں گے امید یہی ہے کہ لوگ پہچان کے ووٹ دیں گے۔ آخر میں عمران خان صاحب کا بھی تذکرہ کرتا چلوں کہ ان کی اخلاقیات کیسی ہے۔ ایک صحافی ہیں عبد المالک، سر سے گنجے ہیں، بال نہیں ہیں ان کے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے انہوں نے ان کو انٹرویو دیا اور اس بندے نے، کمال ہے اس کی جرت، عمران خان صاحب کے سامنے کہا تھا اگر معیشت خراب ہو گئی تو ہم کس کا گریبان پکڑیں گے۔ اس نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں کس کا گریبان پکڑوں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا میرا پکڑنا۔ معیشت 6% گروتھ پر چل رہی تھی، جب حکومت الٹائی گئی، رجیم چینج آپریشن مکمل ہوا، آج تک اس بندے کی مردانگی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ سوال پوچھ سکیں کہ یہ اب میں کس کا گریبان پکڑوں گا۔ پوچھ کر دیکھیں تو صحیح، چپیڑیں مار مار کے ان کی شیو کر دیں گے اگلے نواز شریف اور زرداری۔ یہ عمران خان کا ظرف تھا، اس نے کہا تھا میرا پکڑنا گریبان۔ آج تک اس نے سوال نہیں کیا، پھر جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی جرت نہیں دکھائی اتنی۔ یہ لوگ کاغذی شیر ہیں، جرت نہیں دکھاتے۔ اسی طرح کئی بات ہیں۔ ایک اور بات ذکر کرتا چلوں، عمران خان صاحب کے اوپر تھا فورن فنڈنگ کا کیس، جو عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی جاری تھا، جعلی کیس تھا لیکن جاری تھا۔ عمران خان صاحب یہ بھی نہیں کروایا انہوں نے کہ کم از کم اس کیس کو ہی ختم کروا دیتے اپنی حکومت میں۔ لوگ ان کے گھر جاتے تھے، صحافی کیوں عمران خان کے خلاف ہے؟ وہ اس وجہ سے ہیں، ان کے گھر جاتے تھے تو عمران خان بسکٹ بھی نہیں، چائے اور بسکٹ پر تنخواہ دیتا تھا ان سب کو۔ بسکٹ بھی بڑھ کے پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دفعہ 20 بندے گئے عمران خان صاحب کے آفس میں، تو 20 بندوں کو بسکٹ بھی اتنے آئے کہ بس وہ کسی کو ملے کسی کو نہیں ملے۔ اس کے اوپر بات وہ یہ کرتے تھے کہ یہ میرا پیسہ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب تو ایسے بندے ہیں کہ عمران ریاض خان جو آج لاپتہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بازیاب کروائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، 2018 کے الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے، تو میں نے ان کا انٹرویو کرنا تھا، اپنی بیٹی کو ساتھ لے گیا میں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا، دوپہر کو گیا تو شام ہو گئی، عمران خان صاحب دودھ اور کچھ سینڈوچ ٹائپ کچھ لے آئے، ان کی بیٹی عمران ریاض کی ساتھ گئی ہوئی تھی، چھوٹی بچی، ان کو انہوں نے دیا۔ اب عمران خان جب بچی کو کچھ کھانا کھلا رہے تھے تو عمران ریاض یہ سوچ رہا تھا کہ یار مجھے بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، کیونکہ مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے بچی کو کھانا کھلایا اور باقی خود کھانا شروع کر دی۔ عمران ریاض دیکھ رہا۔ اب عمران ریاض نے فرینک تھا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران ریاض نے پوچھا کہ جناب خان صاحب میرے لیے بھی تو کچھ کھانا ہونا چاہیے۔
تو عمران خان نے کہا کہ یار تم گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئے؟ کیا ہم میری بیٹی کو کھانا دے رہے ہیں تو مجھے بھی دے دیں. کیا وہ بچی ہے, اس کو تو میں کھانا کھلا رہا ہوں, تمہیں کیوں کھلاؤں, گھر سے کھانا کھا کے آتے. یعنی کہ اس بندے کی اخلاقیات یہ ہے کہ کسی صحابی کو اس نے آج تک نہیں نوازا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بد اخلاق ہوگا, کسی کو کھانا نہیں پوچھتا, ایسا نہیں ہوگا, لیکن وہ یہ عمران ریاض نے خود بتایا کہ اخلاقی طور پر وہ بہت کس درجے پہ ہے, یہ سب کو پتا ہے. عمران ریاض نے بھی اس کی بات بتائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوازا نہیں ہے اس نے کسی کو. اگر عمران خان نے نوازا ہوتا تو آج یہ لوگ عمران خان کا بھی گن گاتے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے ملک پر بھی. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے. ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی. آپ کا بہت بہت شکریہ.